جو باتیں میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور گزارش ہے میری سب سے، آپ کوئی بھی ہوں گے، آج ذرا دل کا جو پیپر ہے نا اس کو تھوڑا صاف کر کے سنو، کیونکہ آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ حدیث میں بولے تو تھوڑا ٹینشن ہوتا، بعض نہیں ضعیف حدیث ہے بولے، تو آج اپن حدیث سے بات نہیں کریں گے، خالی قرآن سے بات کریں گے، خالی قرآن سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے فضل سے سرکار کے صدقے میں تھوڑا دل کو سرا صاف رکھ کے سنو، میں کو نکو مانو، اس کو مان لو جس کو منوانے کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنایا ہے۔ تو اب دیکھو، اللہ نے اپنے لیے صرف ایک ذات بنائی اور اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا، بس صرف حضور کو بنایا، اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب آئیے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تم سب سے، زور سے بولو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب آپ ذرا غور کرتے چلیے گا، اللہ رب العزت اس میں پہلے ہماری عظمت بیان کر رہے، یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، یہ ہماری فضیلت کو بیان کیا، ہماری عظمت کو بیان کیا، ہماری شان کو بیان کیا، ہمارے درجات کو بیان کیا، ہمارے اوپر ہونے والے انعام و فضل کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، ذمہ داری بیان کر رہا ہے، جب تم بہترین بن کے پیدا ہو گئے ہو تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے، کیا؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا کہ تم لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کے لیے بھیجا، کیا کرنے کے لیے؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، برائی سے نیکی کی دعوت دو۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ ہماری ڈیوٹی بعد میں بیان کر رہا ہے، فضیلت پہلے بیان کر رہا ہے۔ پہلے تم کون ہے تم کو احساس دلا رہا ہے، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اچھا، ہم نے پوچھا اے اللہ کیا تیری قدرت کے قربان جائیں، تیرے فضل و کرم کے قربان جائیں مولا ہم سب سے بہتر؟ رب نے کہا ہاں تم سب سے بہتر۔ حالانکہ آپ غور کیجئے گا، ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں؟ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین ہو۔ کئی ایسے لوگ ہیں ہم میں زنا کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، پھر پلٹ کے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو۔ ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں ڈرگس کر رہے ہیں، گانجے کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کئی تو پٹھے ایسے ہیں یہاں پہ فی الوقت جو جمعہ پڑھا تو پھر جمعہ پڑھتا انہیں، مگر پھر بھی خدائے رب ذوالجلال کا خطاب سنو، رب فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ ارے گناہ کرنے کے باوجود بھی رب کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اور ایک بات سنو، خطاب پہلے آیا، امت بعد میں آئی۔ ہم لوگ تو بعد میں آئے نا، ہم تو 1400 سال کے بعد آ رہے ہیں، مگر خطاب تو زمانے مصطفیٰ میں آ رہا ہے۔ فضیلت پہلے آ رہی ہے، امت بعد میں آ رہی ہے، رتبہ پہلے آ رہا ہے، امت بعد میں آ رہی ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں مولا، ہم میں کئی بے نمازی بھی بیٹھے ہیں، کوئی شراب پینے والا بھی بیٹھا ہے، جواری بھی بیٹھا ہے، کبابی بھی بیٹھا ہے، اے اللہ ماں باپ کا نافرمان بھی بیٹھا ہے، بیوی بچوں کو ستانے والا بھی بیٹھا ہے، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والا بھی بیٹھا ہے، پھر بھی مولا تو کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔
آخر اللہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، بندے تو نے قرآن کیا غور سے نہیں پڑھا؟ ہم نے کہا اے اللہ قرآن کو ہم نے غور سے پڑھا ہے، تو رب نے کہا ذرا غور تو کر، کنتم خیر امت، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تم سب سے بہترین کیا ہو؟ کیا ہو؟ ذرا زور سے کیا ہو؟ دیکھو میں بولا بیٹا تو نسبت کس کی طرف ہے؟ واہ سمجھدار لوگ ہیں پروانی میں ماشاءاللہ. بیٹا بولے تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ باپ کی طرف. میں بولا شوہر، نسبت کس کی طرف ہوئی؟ بیوی کی طرف. میں بولا ماں، نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اولاد کی طرف. میں بولا پوترا، نسبت کس کی طرف ہوئی؟ دادا کی طرف. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنتم خیر امت، کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو. تو نسبت کس کی طرف ہوئی؟ مصطفیٰ کی طرف، پیارے نبی کی طرف. ارے رب بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے خطاؤں کو دیکھ کر، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر، تمہاری سیاہکاریوں کو دیکھ کر، تمہاری بدکاریوں کو دیکھ کر خطاب نہیں کیا گیا، تمہیں مصطفیٰ کی امت میں دیکھ کر خطاب کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. دیکھیں اللہ پر ایمان لانے کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا ہے. نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اس کا ذکر پہلے ہوا. اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے حمیت بھی ہو، اور حمیت یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کا اور لوگوں کو بھی حکم دیا جائے، عرض کی جائے. جس کی جو ذمہ داری وہ پوری کرے. حکمران ظاہر ہے آرڈر کے ذریعے کرے گا، باپ اپنے گھر میں حکم کے ذریعے کرے گا، اولاد باپ اور ماں کے سامنے جو ہے وہ عرض کریں گے اور برائی سے روکیں. تو پھر ان کا ایمان لانا جو ہے نا وہ واقعی اس چیز کا پروف ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے. جس میں 3 یہ باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا. دوسری بات کیا ہوئی کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. تو جب کبھی بھی برائی دیکھے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ریفرنس سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا. اور یہ اس امت کا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ تمام پیغمبروں کی امتوں سے بہتر ہے. ویسے پبلک کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اس لیے ہمارا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ کر ہے. یہ آدھا سچ ہے. پورا سچ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک انبیاء کا سلسلہ بین ہو چکا ہے، تو نبیوں والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ٹرانسفر ہو گیا. تو جب اس امت نے نبیوں والا کام کرنا ہے تو ان کا سٹیٹس اگلے انبیاء کی امتوں سے بڑھ گیا. ویسے اگلے انبیاء کی امتیں بھی نیکی کا کام کرتی تھیں لیکن ان کی رسپانسبلٹی اس لیول کی نہیں تھی جو ہماری امت پہ آئی ہے. کیوں؟
اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کی طرف آتے تھے. تو قرآن میں ہے نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مخالفت پہ جو طاغوت کھڑے ہیں ان کی نفی کرو. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت نہیں گزری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. لیکن وہ اپنے قوم، قبیلے، علاقے کے لیے ہوتے تھے، پوری انسانیت کے لیے وہ پیغمبر نہیں ہوتے تھے. پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی پیغمبر ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں سارے جہان والوں کے لیے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. قرآن تو نہیں ہے نصیحت. اور یہ آیت رسول اللہ کی طرف بھی لوٹتی ہے کہ رسول اللہ تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے. تو چونکہ سارے کے لیے ہے تو آپ تو ظاہر دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں. ہم لوگوں تک بات پہنچانا امت کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں تک بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اس حوالے سے میں نے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث، حجۃ الوداع کا خطبہ نبی علیہ السلام کا، یوم النحر کا خطبہ پچھلی کلاس کے اندر کور کیا، میں آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت اگلی امتوں پر بازی لے گئی کہ اس کو نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا ہے. اور وہ نبیوں والا کام اس وجہ سے ٹرانسفر ہوا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس وجہ سے یہ امت افضل ہو گئی اگلی امتوں سے. تو ہماری جو افضلیت ہے وہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے. ہماری افضلیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں. ہم نے تو کوئی نہیں سیدھے راستے پہ آنا. نبی علیہ السلام کی نسبت، وہ نسبت جو ہے وہ اس کام کی وجہ سے یہ بڑی نسبت ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اسے عربی میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف، حکم دینا معروف نیکی کے کاموں کا، وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکنا منکر سے، انکار کی گئی چیزوں سے، برائی سے.